والسلام نے فرمایا جب تہجد کا وقت ہوتا ہے اللہ عرش کو چھوڑ کر آسمان دنیا میں آ جاتے ہیں، پہلے آسمان میں آ جاتے ہیں اور بندے کے الفاظ کا انتظار کرتے ہیں کہ بندہ مجھ سے کہے اے اللہ مجھے معاف کر دے تو میں اسے معاف کر دیتا ہوں، اے اللہ مجھے مغفرت کر دے تو میں اس کی مغفرت کر دیتا ہوں، اے اللہ مجھے آگ سے خلاصی اور نجات چاہتا ہوں جہنم سے، اللہ اسے نجات عطا فرماتے ہیں۔ اگر کوئی مجھ سے روزی طلب کرے میں سال بھر کے روزی کا انتظام کروں گا۔ نحن نرزقک، اللہ نے فرمایا میں روزی کا ذمہ لے رکھا ہوں، لا نسألک رزقا، تمہیں رزق کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نحن نرزقک، اللہ اپنے اوپر وعدہ لیے ہیں کہ روزی کا ذمہ میرے اوپر کہ میں روزی دینے والا ہوں۔ آدمی بغیر محنت کے بھی کھاتا، اللہ اسے کھلاتے ہیں، جانور بھی ہمیشہ کھاتے رہتے ہیں، چباتے رہتے ہیں، وہ کوئی محنت کر کے لاتے نہیں، اللہ برابر کھلاتے ہیں۔ تو یہ نظام اللہ کی طرف سے ہے، نحن نرزقک، ہم روزی کی ذمہ لینے والے۔ تو یہ اللہ نے سحری کے وقت میں ہمیں اعلان بھی کرتے ہیں، فرشتہ ایک اعلان کرتا ہے کوئی اللہ کی طرف مغفرت مانگنے والا، اور خود بعض روایت میں آتا اللہ خود اسے اعلان کرتے ہیں ہے کوئی مجھ پر روزی مانگنے والا کہ میں اسے روزی عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ تو جتنے الفاظ جنت کے واجب اور جہنم سے حرام کرنے کا، یہ تمام چیزیں اللہ پوچھتے ہیں اور بندہ اسے سنتا نہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں کہ تہجد کے وقت اللہ آسمان دنیا میں آ جاتے ہیں، پہلے آسمان میں آ جاتے ہیں اور بندوں سے ان تمام الفاظوں کو طلب کرتے ہیں، مانگتے ہیں کہ بندہ پوچھے میں اسے دوں۔ ہر چیز ایسے ہی دے دینا ضروری نہیں ہے کہ ہم اللہ سے مانگنا ہے۔ اور پھر پورے روزے کی حالت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب کبھی مجھے کوئی چیز ضرورت پڑ جائے میں پہلے روزہ رکھتا ہوں، روزے کی حالت میں اللہ سے مانگتا تاکہ مجھے عام دنوں کے مقابلے میں مجھے رمضان میں مانگنے میں بھی بہت مزہ ملتا ہے، اور مانگنے پر جلد ملتا بھی ضرور ہے۔ تو اصل روزے میں ہم لوگ نہ مانگتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں اللہ سے، اور پھر سارا روزہ اللہ ہر لمحہ قبولیت کا وقت رکھے۔ اور پھر افطار کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ سے پوچھا اے اللہ میں تم سے بات کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کا لقب ہے کلیم اللہ، اللہ سے بات کرنے والا، اللہ سے تکلم کرنے والا۔ موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، یہ جو جملہ آیا جاتا ہے وہ اللہ کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں۔ تو موسیٰ جو کلیم اللہ ہے، اللہ سے بات کرنے والے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کبھی ضرورت پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہیں، کوہ طور پر جا کر اللہ سے باتیں کرتے۔ تو ایک مرتبہ اللہ جل جلالہ سے حضرت موسیٰ نے پوچھا اے اللہ میں تو ہمیشہ آپ سے بات کرنے والا ہوں، آپ نے مجھے لقب بھی دے دیا کلیم اللہ، میں اللہ سے بات کرنے والا، میں آپ سے بات کرنے والا، کیا مجھ سے بھی بہتر کوئی ہو سکتا ہے کیا میرے سے بھی قریب کوئی آپ سے ہو سکتا ہے کیا؟ میرے سے بھی قریب، حالانکہ میں آپ سے بات کرنے والا ہوں زیادہ، اور میں ہی زیادہ آپ کے قریب ہو کر بات کرتا ہوں۔ اے اللہ کوئی اور بھی ہے کیا کہ مجھ سے بھی زیادہ تیرے قریب ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت جبکہ حضرت موسیٰ رہے، ہم نہیں تھے، نہ اللہ کے نبی دنیا میں آئے نہ ہم آئے، اس وقت اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں اے موسیٰ جی ان قریب میں ایک رسول کو بھیجنے والا ہوں جس کا نام احمد ہے، جس کا نام احمد ہے۔ تورات میں، انجیل میں، زبور میں اکثر و بیشتر اللہ تعالیٰ نے الفاظ احمد کے نام سے یاد کیا ہے، اور تورات میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد کر کے 12 جگہ استعمال فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں 4 مرتبہ احمد کا لفظ استعمال کیا۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ لفظ محمد کیوں اللہ نے استعمال نہیں فرمایا؟
کیونکہ اللہ نے وہ نام کو چھپاتے چھپاتے آخر میں رسول اللہ کے حوالے کیا. اور قرآن میں بھی اے محمد کا لفظ نہیں پکارا، یا ایھا المزمل پکارا، یا ایھا المدثر پکارا، کبھی طٰہٰ پکارا، کبھی یاسین پکارا، لیکن محمد کر کے نہیں پکارا. کبھی ضرورت پڑ جائے اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اے لوگوں تم جو محمد کر کے نام پکارتے ہیں، آبا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، وہ تمہارے جیسا عام آدمی کی طرح نہیں ہے، ولکن رسول اللہ، یہ جو محمد ہے وہ اللہ کا رسول ہے، وہ خاتم النبیین، ہم نے اس پر مہر لگا دی خاتم النبیین کا، نبیوں کے ختم ہونے کا مہر لگا دی. تو ایسے نبی کے بارے میں اللہ اس وقت حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں کہ اے نبی جی، اے موسیٰ جی، ہم ان قریب میں ایک نبی کو بھیجنے والے ہیں، ان کا نام احمد ہوگا. ہم ان کی امتیوں پر ہماری تعریف اللہ اس وقت کرتے ہیں جبکہ ہم اس کی تعریف کے قابل ہی نہیں ہیں. ہم کہاں ہیں اس کی تعریف کے قابل؟ خود اللہ تعریف کرتے ایک نبی کے سامنے، ہم نہ نبی کی تعریف کے سننے کے قابل ہیں، نہ اللہ کی تعریف کے کرنے کے قابل ہیں. حضرت موسیٰ کو اللہ کہتے ہیں اے موسیٰ جی، آخری نبی ہم بھیجنے والے ہیں، ان کی امتی ہوگی، وہ آپ سے قریب ہوں گے. حضرت موسیٰ فرماتے ہیں وہ کیسے قریب ہوں گے؟ فرمایا کہ میں ان کو 1 مہینے کا روزہ فرض کر دوں گا، رمضان کے روزے فرض کر دوں گا، اور وہ روزے کی حالت میں دن بھر بھوکا رہ کر، حدیث کی کتابوں میں یہ جملہ بھی فرمایا، ہونٹ سوکھے ہوئے ہوں گے، پیٹ سوکھا ہوا ہوگا. ان سوکھے ہوئے ہونٹ اور سوکھے ہوئے پیٹ کے الفاظ سے اپنی زبان سے ایسے جملے نکالیں گے، افطاری کے وقت کھانے اور پینے کی چیز رہیں گے، ہونے کے باوجود بھی کھانے پینے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھے گا، لیکن اس وقت جو دعا مانگیں گے اس وقت وہ دعا کا اثر ایسا ہوگا موسیٰ تمہاری بات کرنے سے بھی زیادہ ان کا کلام میرے پاس جمے گا، تمہارے بات کرنے سے بھی زیادہ ان کی دعاؤں کی قبولیت کا نذرانہ میں پیش کروں گا. اللہ فرماتے ہیں افطاری کے وقت کی دعا نبیوں کی دعاؤں کی طرح قبول فرماتے ہیں. اصل یہ ہے کہ ہم کھانے پینے کی چیزوں کی تیاری میں ہم وقت گزارتے ہیں، نہ ہاتھ اٹھانے کا وقت موقع ملتا ہے، نہ دعا کرنے کا موقع ملتا ہے. وہ وقت نبیوں کی دعاؤں کی طرح ہماری دعا قبول ہوتی ہے. میرے دوستو یہ ہمارے لیے بہترین موقع ہے. ہم اپنی زندگی کے بارے میں بھی اللہ سے سوال کریں، پوری زندگی کے بارے میں اللہ سے سوال کریں، پوری دنیا میں خیر کے فیصلے کے لیے اللہ سے دعا کریں. وہ وقت قبولیت کا وقت ہے. ہم دعائیں کرتے رہیں، ہم اپنی ذات کے لیے کریں، ہم اپنی نسلوں کے لیے دعا کریں، اپنے خاندان کے لیے دعا کریں، اپنے زندوں کے لیے دعا کریں، اپنے مردوں کے لیے دعا کریں. حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے ایک ایک روزے کے بدلے میں، ایک ایک دن کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 لاکھ آدمیوں کو جن کا جہنم کا فیصلہ ہو چکا وہ مٹا کر جنت کا فیصلہ سناتے ہیں. جتنے مرحومین ہیں ان تمام میں 10 لاکھ آدمیوں کو جنت کا فیصلہ سناتے ہیں. میرے دوستو ہم دعا کریں کہ اے اللہ ان 10 لاکھ ناموں میں ہمارے خاندان میں بھی شمار، ان کا نام بھی شمار فرما. نام لے کر اللہ سے دعا کریں، ہو سکتا ہے ان 10 لاکھ ناموں میں ہمارے رشتہ دار بھی شامل ہو جائے، اور قیامت کے دن ان دعاؤں کا اثر بھی ہمیں حاصل کر لے کہ اللہ فلاں کی دعاؤں کی بدولت میں آج جنت کے راستے پر کھڑا ہوں، اے اللہ اس کی بھی شفاعت قبول فرما. تو یہ ہمارے لیے موقع ہے. میرے دوستو ہم مغرب کے وقت میں بھی نہ نماز کی پرواہ کرتے، نہ روزوں کی پرواہ کرتے، نہ سحری کے وقت میں دعاؤں کے قبولیت کی پرواہ کرتے، نہ افطاری کے وقت ہاتھ اٹھانے پر کوئی ہمنا وقت ملتا ہے. میرے دوستو ہم اپنی دنیا کی طرف رغبت زیادہ کرتے، کھانے پینے کی چیزیں اللہ وقتی طور پر دے کر رہیں گے، ہماری روزی کے بغیر ہم دنیا سے نہیں جاتے. آخری دانہ بھی ہے وہ حلق میں جائے بغیر ہماری موت نہیں آ سکتی.
ہرگز موت نہیں آ سکتی، مقدر کی روزی ہے، وہ ختم ہو کر ہم دنیا سے جائیں گے، مقدر کی روزی اللہ دے کر رہیں گے۔ دسترخوان میں جو آ جاتا ہے ہم جو چاہے اٹھا کر کھا سکتے ہیں۔ افطاری کے وقت میں جب اذان ہو یا وقت ختم ہو جائے افطاری کا، اس وقت ہم کھانے پینے میں لپک سکتے ہیں، جو چیز چاہے کھا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے جو وقت ملتا ہے 2-4 منٹ 5-10 منٹ اللہ سے کچھ مانگے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ میرے دوستو، یہ ہمارے لیے بہترین موقع ہے، ہم اس وقت کو ضائع نہ کریں۔ کتنے ایسے ہمارے رشتہ دار ہیں قبروں میں ایک ایک نیکی کے محتاج بنے پڑے، ایک ایک نیکی کے محتاج بنے پڑے۔ ہو سکتا ہے ہماری ایک نیکی ان پر پہنچ جائے اور ان کو بخشش کا سبب بن جائے، ہماری ایک دعا کا انتظار ہو ان کی مغفرت کا سبب بن جائے، ہماری ایک دعا کا انتظار ہو ان کو جنت کے واجب کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ میرے دوستو، اصل یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہی نہ اپنی ذات کے لیے کرتے، نہ اپنی اولادوں کے لیے کرتے، نہ اپنے خاندان کے لیے کرتے، نہ پوری امت کے لیے کرتے۔ حضور علیہ السلام ہمارے آنے سے پہلے قیامت تک کے لوگوں کے لیے حضور سجدے میں امتی امتی کہہ کے روتے تھے۔ میرے دوستو، اس نبی کے لیے بھی نہ ہمیں درود کا موقع ملتا ہے، نہ ان کی طرح ہم دعا کرنے کا موقع ملتا ہے۔ میرے دوستو، ہم کتنے کمزور ہو گئے، ہماری زبانیں کتنی بے اثر ہو گئی، ہمیں کیوں اتنی کمزوری پیدا ہو گئی، ہمارے اندر وہ کیا چیز آ گئی جس کی وجہ سے ہم اللہ سے دور ہو گئے، رسول اللہ کی سنتوں سے دور ہو گئے۔ کیا ہمارے اندر وہ چیز پیدا ہو گئی، دنیا کی کیا رغبت ہمارے اندر آ گئی؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، صحیح سمجھ کے اللہ توفیق عطا فرمائے، بقیہ زندگی اللہ اس کے احکامات پر، نبی علیہ السلام کی سنتوں پر ہمیں چلائے۔ میرے دوستو، ایک موقع ہے ہمارے لیے، اور خاص کر رمضان میں ہر دن ظہر کی نماز کے بعد، جمعہ کو چھوڑ کر ہر دن ظہر کی نماز کے بعد سنتوں کا بھی مذاکرہ ہوتا ہے، جس میں ہماری نمازوں کو درست کیا جاتا ہے، وضو کو، غسل کو، ہر عمل کو ہمارے درست کیے جاتے ہیں۔ ایک موقع ہے ظہر کی نماز کے بعد، ہمیشہ سنتوں کے بعد بیٹھے جاتے ہیں۔ اعلان بھی کرتا ہوں الحمدللہ، آپ لوگ اس میں بیٹھے، سنتوں کا جو مذاکرہ ہوتا ہے اس میں ایسی باتیں آتی ہیں الحمدللہ، میں سمجھتا ہوں کہ وہ سنتوں کے برکت سے اللہ تعالیٰ بعض ایسے واقعات بھی ہمیں یاد دلاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں وہ احساس دل اور ایمان کے جذبات کے بڑھنے کا ایک ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے میرے دوست، میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں، ایسی مجلسوں میں آپ ضرور بیٹھا کریں، سنتوں کی مجالس میں بیٹھا کریں، اور رمضان میں جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت کرتے رہے۔ اس میں بڑی لاپرواہی ہم برتتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جس مہینے میں قرآن کو اللہ نے اتارا، اس مہینے کی بھی ہم نہ قدر کرتے ہیں، نہ قرآن کی قدر کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، 1000 مرتبہ معاف فرمائے۔ جتنی غلطیاں، جتنی بھول ہو گئی ہیں، اللہ اپنی مہربانی اور اپنے کرم سے معاف فرمائے۔ بقیہ زندگی اللہ تعالیٰ اس کے احکامات پر چلائے، اس کے نبی کے طریقے پر چلائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔